Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پٹھان. ہم کامریڈس کی طرح لڑتے ہیں بس. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں. دشمن عناصر کی فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پنجابی ہے. ہمارے لیے پاکستانیت کافی ہے. ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طلبہ سے خصوصی گفتگو. کہا پاک فوج آج کل فسادیوں اور فتنۃ الخوارج سے لڑ رہی ہے. جہاد کے نام پر لڑنے والے خوارج ہیں. یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں. ان کے پاس اسلام کی غلط تشریح ہے. اسلام نے خواتین کو ہر رشتے میں سب سے زیادہ عزت دی. تم کون ہوتے ہو چھیننے والے؟ کسی گمراہ گروہ کو کبھی اپنے ملک پر اپنی اقدار مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو پھر ریاست سے رحم کی توقع کی جا سکتی ہے. چیمپئنز ٹرافی کی تقریب رونمائی کچھ دیر بعد لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی. گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے. کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی. نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم ICC کے رنگوں میں رنگ گیا. 19 فروری کو کراچی میں میچ سے پہلے بھی افتتاحی تقریب ہوگی. JF-17 تھنڈر اور F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے. ایونٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بدھ کو کراچی میں کھیلا جائے گا. افغانستان, نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پاکستان میں موجود. بھارت اور بنگلہ دیش کے دبئی میں ڈیرے. UAE میں چیمپئنز ٹرافی کے اضافی ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی. شائقین پہلے سیمی فائنل کے ٹکٹس بھی خرید سکیں گے. VIP باکس میں نہیں, عام انکلوژر میں میچ دیکھوں گا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا دبئی کے میچز فینس کے ساتھ عام انکلوژر میں بیٹھ کر دیکھنے کا اعلان. ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو دبئی کے میچز کے لیے UAE کرکٹ بورڈ کی طرف سے باکس دیا گیا. چیئرمین PCB نے باکس فروخت کرنے کا کہہ دیا. 30 نشستوں والے باکس کی مالیت $4 لاکھ ہے. باکس کی فروخت سے حاصل رقم PCB کے اکاؤنٹ میں جائے گی. پاکستان کے آگے بڑھنے کا بانی PTI کے جیل میں رہنے یا باہر آنے سے کوئی تعلق نہیں. آج اگر ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی PTI کا کردار ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر گفتگو. کہا پاکستان کے زمینی حقائق کو سمجھنا ہوگا. فوج, عدلیہ, پارلیمنٹ کے ادارے ہیں. حکومت نے خود اپنی طرف سے اس مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا. خان صاحب نے پھر ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں یہ کہا کہ فوج کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ لیٹر ایک دوسرے کو پاسان نہ کرے. اس میں سنجیدہ مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند کیے تو بانی نے خط لکھا. سب کو معلوم ہونا چاہیے خط میں عوام کی بھلائی کی بات ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI کسی جلاؤ, گھیراؤ اور تشدد کے حق میں نہیں, سب سے برابری کی بنیاد پر بات آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترقیاتی کاموں میں سندھ سے امتیازی سلوک بند کرے. ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی کہتے ہیں انڈس ہائی وے 8 سال سے وفاقی توجہ کی منتظر ہے. ہائی وے پر آئے دن حادثات ہوتے ہیں. سندھ میں وفاق کی بنائی موٹر ویز کوالٹی کے لحاظ سے پنجاب سے کمتر کیوں ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا سندھ اربوں کے فنڈ سے بھی اپنی سڑکیں نہیں بنا سکتا تو پھر آپ کا اللہ حافظ. سہون میں وزیر اعلیٰ سندھ کے علاقے میں حادثے کو وفاق پر مت ڈالا جائے. مراد علی شاہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو اپنے حلقے میں کام کے لیے بھی وفاق کی مدد چاہیے. صفا عامر قتل کیس میں اسلحہ اور گولیوں کے حوالے سے CTD تحقیقات کرے گی. تفتیشی حکام کا کہنا ہے لیپ ٹاپ سے متعلق تحقیقات کے لیے FIA سے سفارش کی گئی ہے.
مقتول کی گھر سے آخری بار نکلنے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ مصطفیٰ 6 جنوری کو شام 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کے DNA اور پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کو شائع کی جائے گی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کیس میں لڑکی کا بیان اہم ہے۔ لڑکی کے بیان کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ طالبہ کو ہراساں کرنے کا الزام یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے پروفیسر عبدالحسیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پروفیسر کے خلاف شعبہ اردو کی طالبہ نے مقدمہ درج کرایا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کے موبائل فون سے متعدد طالبات کی تصاویر برآمد ہوئی۔ پنجاب میں PTI دور حکومت کے دوران مالی بے ضابطگی سامنے آ گئی۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں بغیر ٹینڈرز کے ادویات اور دیگر سامان خریدنے کا انکشاف۔ دستاویز کے مطابق عثمان بزدار کے دور میں مشینری کی خریداری کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ DHO مظفر گڑھ نے مبینہ طور پر بغیر قانون تقاضے کے 66 ملین کی دوائیں اور دیگر سامان خریدا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی دستاویز پر معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان کا گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ کا حصہ بنانے کا مطالبہ۔ کہا NFC فارمولے کے تحت بجٹ میں حصہ دیا جائے، آزاد کشمیر طرز کے مالیاتی معاہدے کیے جائیں۔ ان اقدامات سے گلگت بلتستان کو خطی رقم ملے گی جن سے ہمارے مسائل حل ہو سکیں گے۔ NFC سے ہمارا حصہ ملتا ہے تو سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ پشاور بڑھابیر میں گاڑی پر فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزمان اور مقتولین چچا زاد بھائی ہیں۔ واقعے کا مقدمہ درج، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پٹرول 1 روپے، ڈیزل 4 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ پٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے مقرر۔ حکومت نے پٹرول 1 روپے سستا اور فریٹ چارجز میں 1 روپے 42 پیسے بڑھا دیے۔ پٹرول پر فی لیٹر فریٹ چارجز 5 روپے 79 پیسے ہو گئے۔ فریٹ چارجز نہ بڑھتے تو پٹرول مزید سستا ہو سکتا تھا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر ایکسٹرا مارجن اور فریٹ چارجز بھی بڑھا دیے گئے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے مجوزہ ٹرمپ منصوبے کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں احتجاج۔ لندن میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے افراد نے فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ اٹلانٹا میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج ہوا۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل کا کہنا ہے امریکہ غزہ کے لیے مارشل پلان جیسا منصوبہ دے سکتا ہے جس میں امریکہ پورے خطے کی تعمیر نو کرے اور غزہ کی پٹی کو فلسطینیوں کے حوالے کر دے تاکہ وہاں کے لوگ امن و سکون سے رہ سکیں۔ ٹرمپ کی تجویز ناقابل عمل ہے۔